پیارے دوستو، میں بشرا خضر آج آپ کے ساتھ نماز کے اوقات تفصیل سے بیان کروں گی۔ پیارے دوستو، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھیے۔ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا، پھر اقامت کا حکم دیا اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہہ دی، پھر عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا، مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا، عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی اور فجر کی نماز کا حکم دیا۔ جب فجر طلوع ہوئی 5 نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا۔ دوسرے دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کرو اور عصر کی نماز پڑھی جب کہ سورج بلند تھا، اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا۔ مغرب کی نماز شفق یعنی کہ سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے پر پڑھی۔ فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی۔ نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا اور پوچھا کہ اوقات نماز کا سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا، تمہاری نمازوں کے اوقات ان 2 وقتوں کے درمیان ہیں جنہیں تم نے دیکھا۔ کیا نماز فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے؟ پیارے دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو عورتیں مسجد سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ نماز ظہر کے گرمی اور سردی میں اوقات کیا ہیں؟ پیارے دوستو، ایک مرتبہ سفر میں گرمی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈ ہو جانے دو، ٹھہر جاؤ، گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ٹھہرے رہے کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی حرارت و جوش کے باعث ہوتی ہے۔ ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز کے وقت میں پڑھو، بلکہ مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈلتے ہی فوراً نہ پڑھو، تھوڑی دیر کر لو۔ پیارے دوستو، ایک جگہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سردی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے، سورج ڈلتے ہی پڑھ لیتے۔ نماز جمعہ کا صحیح وقت کیا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے اور دوپہر کا آرام کرتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جمعے کی نماز سردیوں میں جلد پڑھتے اور سخت گرمی میں دیر سے پڑھتے۔ پیارے دوستو، نماز عصر کا صحیح وقت کون سا ہے؟ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر قائم کی، اس حال میں کہ سورج بلند، سفید اور صاف تھا۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھتے تھے اور سورج بلند زردی کے بغیر روشن ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد مدینہ شہر سے اوالی مدینہ کی نواحی بستیاں جاتا تو جب ان کے پاس پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا، یعنی اوالی مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ پیارے دوستو، نماز مغرب کا صحیح وقت کون سا ہے؟ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ نماز عشاء کا کون سا وقت صحیح ہے؟ پیارے دوستو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے۔ جب تہائی رات یا اس سے کچھ زیادہ گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا، تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا کسی مذہب والے انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا تو میں ہمیشہ اسی وقت عشاء کی نماز پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی اسے اول وقت پڑھتے۔ جب لوگ اول وقت جمع ہوتے تو جلد پڑھتے اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے۔ پیارے دوستو، نماز کو کس اوقات میں منع کیا گیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج ظاہر ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں یا قضا ہو جائیں تو ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا۔ جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے پہلے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کی کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں یا قضا ہو جائیں تو انہیں باترتیب ادا کرنا مسنون ہے، لیکن نمازیں عہدن عمدن قضا نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔